السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ارے چچا، اس بڑھاپے کی عمر میں گٹری وٹری لے کر کہاں گئے تھے؟ بیٹا گیا تھا بازار کرنے۔ ارے چچا، آپ اتنے بوڑھے ہو گئے اور گئے تھے بازار کرنے؟ یہ آپ کے بیٹے پہ تو نہیں ہے؟ انہیں کو بھیج دیتے بازار کرنے۔ بیٹے پوتے کا تو حال نہ پوچھو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی سب ملا کر 20-30 بچے ہیں، لیکن کوئی کام کا نہیں ہے۔ توبہ توبہ، یہ کیسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے؟ کیا آپ نے اسے دین کی تعلیم نہیں دی ہے؟ نہیں بیٹا، ہم نے یہ سوچا کہ مولوی حافظ بنے گا تو مولوی حافظ بن کے کسی مدرسے یا مسجد میں 5-6 ہزار میں نوکری کرے گا، وہ اس میں خود کیا کھائے گا اور اپنے بیوی بال بچے کو کیا کھلائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چچا، یہ تو آپ کی بہت گندی سوچ ہے۔ یہ اسکول کالج میں پڑھ کر ماسٹر انجینئر بنے گا تو کھلائے گا پلائے گا، مدرسے میں پڑھ کر مولوی حافظ بنے گا تو بھوکا مرے گا۔ دیکھیے ایک مولوی صاحب ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب، ہم آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور یہ چچا کہہ رہے ہیں تو مدرسے میں پڑھ کر 5 ہزار میں نوکری کرے گا، ان میں خود کیا کھائے گا اور اپنے بیوی بال بچوں کو کیا کھلائے گا؟ ذرا آپ ان چچا کو سمجھائیے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے چچا، یہ صرف آپ کی سوچ نہیں بلکہ اکثر لوگوں کی سوچ ہے کہ مولوی حافظ لوگ کما نہیں پاتے، مولوی حافظ لوگ مرتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ روزی دینا تو اللہ کا کام ہے۔ کیا آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ مولوی حافظ لوگ بھوکا مر رہا ہے؟ اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے کہ مولوی کے علاوہ ماسٹر ہے، ان کی نوکری نہیں، ڈاکٹر ہے، ان کی ڈاکٹری نہیں چل رہی ہے، نوکری نہ ملنے کی وجہ سے وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا ہے تاریخ میں کسی مولوی نے یا کسی حافظ نے خودکشی کی ہو؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ روزی دینا تو اللہ کا کام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو دستخط بھی کرنا نہیں آتا ہے، ان کو بڑے بڑے سینٹروں میں شمار کیا جاتا ہے، ان کے پاس بڑی بڑی بلڈنگاں ہیں، ان کے پاس مال و دولت کی جائیداد بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ وہ روزی دیتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، چاہے وہ پڑھا لکھا لوگ ہو یا ان پڑھ لوگ ہو، وہ سب کو روزی دیتا ہے۔ روزی دینا تو اللہ کا کام ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں مولانا صاحب، آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن میرے بیٹے پوتے کہنا ہی نہیں مانتے۔ سنیے چچا، اگر آپ نے اسے مدرسے میں پڑھا کر دین کی تعلیم دی ہوتی تو آپ کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ وہ آپ کا کہنا ضرور مانتا کہ مدرسہ میں یہی پڑھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہاں، کچھ بات سمجھ میں آئی۔ اچھا چچا، کیا آپ کو دین کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ ہاں، کیا میں ایسے ہی مسلمان ہوں؟ ہاں تو پھر بتائیے، غسل میں کتنا فرض ہے؟ غسل میں 5 فرض ہے۔ نمبر 1 پانی کا ہونا، نمبر 2 لنگی کا ہونا، نمبر 3 منجن برس کا ہونا، نمبر 4 لوٹے بالٹین کا ہونا، نمبر 5 کپڑے اتار کر غسل خانہ میں جانا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ارے چچا، غسل میں 5 فرض نہیں بلکہ 3 فرض ہے۔ نمبر 1، اگر روزے کے حالت میں نہ ہو تو غرارے کے ساتھ کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک کے نرم ہڈی تک پانی ڈالنا۔ نمبر 3، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ ہاں بیٹا، اتنا کام میں تو سوچ رہا تھا 5-10 ہوں گے۔ یہ باتیں تم نے کہاں سے سیکھا؟ مدرسے سے۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ چچا، اگر آپ بھی مدرسے میں پڑھ کر دین کی تعلیم حاصل کی ہوتی تو آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہوتا کہ غسل میں 5-10 فرض نہیں بلکہ 3 فرض ہے۔ اچھا ٹھیک، خوب محنت کرو اور آگے بڑھو۔ اب میں چلتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔